نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وہی ہے جو ہم پریویس لیکچر میں بھی پڑھ رہے تھے، جس میں ہم اپنے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، ٹھیک ہے، واش روم جانے کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں دیکھ رہے تھے، ہم شیاطین سے کیسے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کی ساری جو احادیث ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ آج جو ہم حدیث اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے 357۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستر ما بین اعین الجن و عورتی بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ تو ہے کس کو؟ پردے کو۔ ستر ہے اعین الجنی، جنات کی آنکھ کے درمیان، و عورتی بنی آدمہ، یعنی جو بنی آدم ہے اس کے درمیان میں، اور عورات جو ہے اس کو کہتے ہیں پوشیدہ، اس کی میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پردہ ہے جنات کی آنکھ اور انسان کے درمیان، کیسے یہ پردہ حائل ہو جاتا ہے؟ اذا داخلہ، جب جاؤ، احدہم، ہم تم میں سے کوئی جب جائے، کہاں پہ؟ خلا، یعنی کہ بیت الخلاء میں، این یقولا، تو کہے بسم اللہ، یعنی وہ بسم اللہ کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جنات کی آنکھ اور انسان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے درمیان کیسے؟ جیسے انسان کی شرم گاہ کیونکہ اوپن ہو جاتا ہے نا انسان، اس میں ستر اس کا اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بسم اللہ کہے گا، اچھا یہاں پہ ایڈیشنلی یہ بسم اللہ کہنا جو ہے، یہ اہل علم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دعا پڑھ رہے ہیں، ہم نے دعا یاد بھی کی ہے۔ کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو یاد کر چکے ہیں اس دعا کو؟ جب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کون کون یاد کر چکا ہے اس کو، اور کون کون روٹین میں پڑھتا بھی ہے؟ اپنے ہینڈ ریز کیجئے۔ صرف 11 اسٹوڈنٹس؟ 30؟ سب کا ہینڈ ریز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں ہمارے لیے بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ لوگ آئیڈیا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس قدر شر کا جو ہے وہ سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، جب آپ واش روم میں بغیر اللہ کی پناہ لیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بے پردہ ہو جاتے ہیں آپ وہاں جا کر، اور شیاطین آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو پردے کا اہتمام ہے، ہمیشہ سے ہم نے اپنے شریعت میں دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے ستر کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ستر کو چھپانا جو ہے، اب یہاں پہ واش روم میں تو جا کے ہم ستر نہیں چھپا سکتے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو طریقہ کار شریعت میں بتا دیا گیا وہ کیا ہے کہ ہم دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ اب جب ہم بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے بعد داخل ہوں گے تو بے پردہ ہونے کے باوجود بھی ہم پردے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، اب جنات کی آنکھ کے بیچ میں اور بنی آدم کے بیچ میں پردہ حائل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ کوئی بھی وہ اگر شر کا اگر ایسی نیت بھی رکھتے ہوں گے جنات، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی نیت ان کی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، ان کا ارادہ فلفل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، اور ایڈیشنلی ہم نے اللہ کا نام ایڈ بھی کر دیا، بسم اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ جو ہے نا وہ یہ بہتر، اب کیا ہوگا کہ آپ بے پردہ ہیں اور جنات پھر بھی آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اس قدر بابرکت جو ہے یہ دعا ہو جائے گی ہماری۔ 359 حدیث ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا خرجا،
جب وہ بالتی من الخلائی بیت الخلاء سے قولا تو کہتے غفرانہ کا، ٹھیک ہے، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب یہ مجھے کون بتائے گا کہ ایک تو ہم واش روم میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بعد، ٹھیک ہے، باہر آئے ہیں اور پھر ہم بخشش مانگ رہے ہیں، تو کیا ضرورت تھی یہ غفرانہ کا کہنے کی؟ کسی کو آئیڈیا ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے تو بتا دے، اگر نہیں پتا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ پارٹیسپیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب دیا ہے آپ نے ام کلثوم۔ اور جو لوگ دعا پڑھتے ہیں، زیب النساء ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ دعا پڑھ کے جاتی ہیں، ہمیشہ دعا پڑھا کریں۔ اچھا، یہاں پہ ہم لوگ جو ہے واش روم سے باہر آتے ہی ہم غفرانے کا کہنے کی جو وجہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ واش روم اگر کوئی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اگر اس کو حاجت پیش آتی ہے اور وہ نہیں جا پاتا تو کس قدر جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ جانا ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ واش روم کے اندر جائے گا تو اب جس طرح سے ایک مومن ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے شکر پڑے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں رفع حاجت کے بعد اپنے آپ کو میں فارغ کر سکوں، ٹھیک ہے، میں اس جو ایک آپ ان ایزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کس قدر اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ شکر کر کے اپنے گناہوں سے انسان اسی وجہ سے معافی مانگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ ابیلٹی نہیں دی ہوتی تو یہ کس قدر مشکل ہو جاتا مجھ سے یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنا، کیونکہ میں اپنے باڈی کے نظام کو تو میں مینج نہیں کر سکتا نا، میں خود سے کنٹرول نہیں کر سکتا یہ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ اور پھر محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن ہے وہ آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ذکر کرتا ہے؟ آل دا ٹائم اس کے مائنڈ میں یہی چل رہا ہوتا ہے، میں نے یہ اللہ سے مانگنا ہے، اس چیز کا میں نے شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ نے کتنی پیاری چیز بنائی، سبحان اللہ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور پھر نمازوں کے اوقات میں ہم پھر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا لمحہ گزرتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور جیسے ہی ہم غافل ہوتے ہیں ہم فوراً ہی استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے نا وہ ایسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ احساس اور یقین دلانے کی کوشش کرنا ہے، غفرانہ کا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے میں آل دا ٹائم اپنے آپ کو اپنی زبان کو معطر رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کر رہے ہیں، تو اس چیز کا احساس ہم دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ عارضی طور پر جب میں واش روم گئی تو یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، یعنی منقطع ہو گیا، وہ چاہے میں واش روم کے اندر 10 منٹ رہی، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے کچھ زیادہ ٹائم میں نے غسل بھی لیا تو اس دوران میں نے اللہ پاک کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے پر میں بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں معافی طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں لرننگ پوائنٹ کیا ملتا ہے کہ آل دا ٹائم مومن کی جو زبان ہے وہ تر رہنی چاہیے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ جو آل دا ٹائم اپنے آپ کو اپنی زبان کو معطر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اگلی روایت ہے 360، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کان النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا اتى الخلاء، جب وہ تشریف لے جاتے بیت الخلاء، تو آتیتہ بماء فی طور، طور کہتے ہیں ایک پیالے کو، ٹھیک ہے، بڑا پیالہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو روایت ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ میں ایک جو ہے وہ پیالہ لے جاتا تھا، ٹھیک ہے، پیالہ کس کا؟ مائن کہتے ہیں پانی کو، پانی کا ایک پیالہ لے جاتا تھا،
اور ایک لیके جاتے تھے رکوتن. رکوتن کیا ہوتا ہے؟ ایک پانی کا ایک اور برتن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چمڑے کا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی برتن ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں جو کی ہوئی ہے ٹرانسلیشن وہ ہے چھاگل. چھاگل کہتے ہیں چمڑے کا ہی ایک ایسا سلا ہوا پیالہ ٹائپ یا کوئی برتن بنا دیا جاتا ہے جس میں پانی رکھا جا سکتا ہے. یوزلی اسی سے ہی پہلے وقتوں میں جو ہے پانی کو سٹور کیا جاتا تھا، اس سے پانی پیا بھی جاتا تھا، وضو کے لیے بھی رکھا جا سکتا تھا. فستنجا، پس آپ اس سے جو ہے وہ کر لیتے تھے، دھو لیتے تھے یا استنجا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. سما مسح یدہ، پھر آپ مسح کرتے تھے اپنے ہاتھوں کا، ٹھیک، ہاتھ کا. اب یہ جو مسح ہے اس کا مطلب ہے رگڑتے تھے، ٹھیک ہے. علل ارضی یعنی کہ زمین پہ اس کو رگڑ لیتے تھے. سما آتے تو ہوں، پھر میں ایک اور بی انائن، ٹھیک ہے، ابھی انائن آخرا، بی انائن یعنی ایک اور برتن میں پانی، برتن والا جو پانی ہے اس کو کلیکٹیولی یہ کہا جاتا ہے بی انائن. فتودا، تو سما آتے تو ہوں، میں پھر لاتا بی انائن پانی والا ایک برتن آخرا بعد میں. فتودا، میں اس سے پھر آپ وضو کو فرما لیتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہاں سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کیا چیز آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ لگ رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی کے مائنڈ میں آیا ہو کہ یہاں کیا چیز جو ہے وہ مختلف لگ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. سیدہ معروق، آپ نے بہت اٹینٹیولی سنا ہے. رضوانہ، آپ کا بھی جواب بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دو چیزیں مختلف ہیں. دو چیزیں کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. یہاں پر دو برتنوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. ایک پیالہ تھا اور ایک جو ہے نا ایک اور دوسرا برتن ہوتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما لیتے تھے. یعنی کہ جو آپ کا استنجا کا جو برتن ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ وضو نہ کریں گے بہتر ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے اہل علم یہ والی دلیل لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں صابن نہیں ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو مٹی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. تو مٹی پہ یا زمین پہ ہاتھ کو رگڑا، ٹھیک ہے، مسحا یعنی ہاتھ کو اس پہ زمین پہ رگڑا، اور پھر تاکہ کیا ہوا اس سے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ پاک ہو جائیں. اگر کوئی اسمیل ہے تو وہ بھی چلی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں سے ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے. اگلی حدیث ہے 361. وَأَنَا الْحَكَمْ ابن سفیان، حضرت حکم بن سفیان سے مروی ہے. قالا، انہوں نے فرمایا، کان النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا بالا، جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے، تودع، تو وضو کر لیتے، ونادحا، اور چھینٹا دیتے تھے، فرجہ، اپنی شرمگاہ پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شرمگاہ پر چھینٹا دینا ہے پانی کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے کس لیے، جو وجہ ہے وہ بھی لکھ دی ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وسوسوں سے پاک تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جو شیاطین تھے ان کے شر سے بھی محفوظ رہتے تھے. یہ ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے عنایت تھی. اب مجھے کوئی یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پانی کا چھینٹا کیوں مارا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ دنیا، بالکل ٹھیک جواب دیا ہے آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عمل ایسے ہوتے تھے کہ وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے، ٹھیک ہے، امت کو سکھانے کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ چیز سکھائی کہ اگر ایسا کوئی وسوسہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ صرف چھینٹا مارنا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے شرمگاہ کو ٹچ کر لیا. ہم نے یہ چیز پہلے پڑھی ہے کہ شرمگاہ کو کوئی ہاتھ لگا دیتا ہے بغیر کپڑے کے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو وسوسہ ہے، کسی کو ایسا وسوسہ آ گیا کہ کہیں کوئی ایسا یورین کا ڈراپ جو ہے وہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ وسوسہ اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا، کیونکہ عام انسان پر شیطان وار کرتا ہے، اس کو ایسا وسوسہ آ سکتا ہے. اگلی حدیث ہے 362.
وعن امیمتا بنت وقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت امیمہ سے یہ روایت ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کان للنبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدحن ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا، من ایدانی تحت سریرہ کھجور کی لکڑی کا، جو ان کی سریر کہتے ہیں چارپائی کو، تحتا یعنی نیچے، چارپائی کے نیچے ہوتا تھا، یبولو پس آپ اس میں یورن کیا کرتے تھے، فی ہے باللیلی رات کے دوران، ٹھیک ہے، رات کے ٹائم یا رات کے دوران، تو وہ جو ہے وہ پیالہ رکھ دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے۔ یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو اور وہ واش روم نہ جا سکے تو وہ کوئی برتن ایسا رکھ سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ٹوائلٹ کی فیسلٹی ساتھ میں نہیں ہے، یا دور ہے، یا چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی برتن استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو رات کے ٹائم اگر وہ اپنے آپ کو رفع حاجت کے لیے فری کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر لیں۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 363 وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رعنی رعنی نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے، رویت سے ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَأَنَا اور میں ابولو پیشاب کر رہا تھا، قائمن کھڑے ہو کر، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عمرو اے عمر، لا تبل پیشاب نہ کرو، قائمن کھڑے ہو کر، فما تو پھر بولتو قائمن بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کی جو سند ہے وہ واضح جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگلی جو ہم حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بالکل یہ والا جو جواز ہے یہاں اس کو مینشن کرنے کی وجہ ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے وان حذیفہ رضی اللہ حذیفہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا آتن نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، صباتا تھا قومن، اب یہ جو ایک ایسی قوم جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ کو کہا گیا ہے، فبالا قائمن، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اچھا کون بتائے گا کہ ایک جگہ تو اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عمل کیا، ٹھیک ہے، تو مجھے کون ریزن بتائے گا اس کی؟ جی ام کلثوم بالکل، سیدہ معروف آپ کا جواب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ والی دلیل بھی لی جا سکتی ہے اس سے، قرۃ العین بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ باقی لوگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، اچھی آپ لوگ مجھے یہاں پہ جو دلائل ہیں وہ مل رہے ہیں آپ لوگوں سے، تو یہ سارے دلائل جتنے اب تک میں نے پڑھے ہیں، عذر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چھینٹے پڑنے کا ایک جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے، مجبوری اور کوئی ایمرجنسی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو عذر تھا وہ یہاں پہ جو اہل علم ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جگہ صاف نہیں تھی، اسپیسیفکلی کوڑا کرکٹ والی جگہ تھی، اگر آپ وہاں پر بیٹھ جاتے تو وہ کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باڈی کو لگ سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور پتہ ہے آپ کو کہ یہ جرمز والی جو جگہ ہوتی ہے یا غلاظت والی یا نجس ہو سکتی تھی باڈی، یا کپڑے خراب ہو سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل،
अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कालत, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत मरवी है, आपने फरमाया मन हद्दसकुम अन्नन नबियो अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से कोई अगर ये बयान करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, काना यबूलु कायमन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, फला तो सद्दिकू हो, तो उसकी तस्दीक मत करो, मा काना यबूलु इल्ला कायदन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ कर ही पेशाब किया करते थे। ठीक है, ये हदीस का स्टेटस बिल्कुल सही है। यानी ये हदीस इस तरह से है कि अम्मा आयशा ने कभी भी उनको ऐसा करते नहीं देखा। ठीक है, तो दोनों की जब हम जिस तरह से तदबीक करते हैं, ठीक है, हदीस एक कुछ और हमें मीनिंग दे रही होती है, दूसरी से कुछ और पता चलता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हम उससे क्या दलाइल लेंगे, अहले इल्म कैसे लेते हैं वो हम देखते हैं कि आम हालात में तो खड़े होकर आप यूरिन पास नहीं कर सकते। अच्छा, ये स्पेसिफिकली मेल्स के लिए है ये हदीस। ठीक है, तो आप बेटों की माएँ होंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को लाज़मी ये बात पता होनी चाहिए। फीमेल्स को अपने लिए तो नहीं है ज़रूरत, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें शरई जो मामलात हैं उनमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने आगे जनरेशन्स की क्या करनी है, तरबियत करनी है। तो मना है, खड़े होकर कोई भी इस तरह से यूरिन पास नहीं करेगा। अब जो मेडिकली प्रूव्ड है ये चीज़, ठीक है, कि खड़े होके अगर ऐसा कोई इंसान, कोई भी मेल यूरिन पास करता है तो ये उसकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, नुकसानदेह है उसकी बॉडी के लिए, क्योंकि इस तरह से खड़े होकर ये काम करना तो क्या होता है, यूरिन का कुछ पार्ट बॉडी के अंदर रह जाता है। ठीक है, जबकि बैठ के जब वो यूरिन पास करता है तो पूरे तरीके से उसकी रफा हाजत हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उज्र है, कभी ऐसा होता है, उज्र क्या क्या हो सकता है, एक उज्र हमने पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम तब किया जब कूड़ा करकट जमा करने वाली कोई जगह थी जहाँ पे लोग कूड़ा करकट इकट्ठा करते थे। ठीक है, ये वजह हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी में, आपकी जिस तरह से टांग में कोई दर्द वगैरह है, कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, वो भी हो सकती है। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ वॉशरूम्स ही ऐसे बने होते हैं। अब हमने देखा कि मेल्स के लिए खास तौर पर जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अब तो कुछ हमारी अपने भी इस तरह से बने हुए होते हैं टॉयलेट, हमारे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी, कि वो खड़े होके ही डिजाइन किए हुए हैं, ऐसे ही बने हुए हैं कि वहां पे आप खड़े होके ही यूरिन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वॉशरूम में अगर जाना पड़े तो आप जाके वहां पे कर सकते हैं, ये भी उज्र में ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगला हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होना है, स्टार्ट कर लें क्या? कौन कौन चाहता है? माशाल्लाह, अगर 7-8 लोग भी चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह करेंगे। बाबू सिवाक, सिवाक कहते हैं मिसवाक को। अच्छा, हम ये जानते हैं कि मिसवाक करना सुन्नत है। ठीक है, मुंह को साफ रखना, क्योंकि ऑल द टाइम हमारा जो मुंह है, दहन, उसको अल्लाह ताला के जिक्र से हमने मुअत्तर रखना है। ठीक है, और जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं और फिर हमने नमाजें भी पढ़नी होती हैं, अल्लाह की खुशनुदी इससे हासिल होती है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमें मिसवाक का सवाब भी मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जितनी भी हदीस हम पढ़ेंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था मिसवाक करना। ठीक है, उनकी क्या रूटीन थी, कब कब मिसवाक करते थे, उसके बारे में इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखेंगे। अल फस्लुल अव्वल, पहली फसल, नमाज से पहले मिसवाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौला, हजरत अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है, उन्होंने फरमाया, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का, अगर मुझे मुशक्कत का खदशा ना होता, अला उम्मती, मेरी उम्मत पर, ला मरतुहुम बेताखीरिल इशाई, तो मैं क्या करता, ये दो काम जो है ना करने का उनको हुक्म देता, बेताखीरिल इशाई,
नमाज इशा को ताखीर से पढ़ने का, व बिस्सिवा की इंदा कुल्ली सलात, व बिस्सिवा की और मिसवाक करने का, इंदा कुल्ली सलात हर नमाज के से पहले, ठीक है, यानी कि हर नमाज के लिए किसका हुक्म देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मिसवाक करने का। अब ये उम्मत की मुशक्कत से मुराद क्या है, ठीक है, अशुक्का मतलब मुशक्कत या अजियत या उनको शाक गुजरना, ठीक है, अब आने वाले वक्त में इंसान कितने फितनों से घिर जाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में जानते थे, और फिर अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत की वजह से वो कभी भी उनको मुशक्कत में नहीं डालना चाहते थे। अगर हर नमाज के साथ ही मिसवाक का हुक्म दिया जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता उम्मत के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, मिसवाक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये इशा को मौखर करने का क्या मतलब है, कौन बताएगा? इशा को कैसे मौखर किया जा सकता है, कौन बताएगा? फरा कामरान, क़यामुल लैल नहीं है इससे मुराद, ठीक है, तहज्जुद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इशा को ताखीर से पढ़ने का, चले मैं आपको बताती हूँ। इशा को मौखर करने की हमारी शरीयत में गुंजाइश है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाती हैं हमें। एक तो यही है कि जिस तरह से मर्द तो है वो जमात के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो दूसरी एक ऑप्शन मौजूद रहती है कि आप लेट भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस हदीस से इस चीज की दलील मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा जो है वो देर से या ताखीर से पढ़ना जो है वो पसंद था। अब यहाँ पे हमारी रूटीन तो इस तरह से है कि हम लोग इशा के बाद अपनी जो है रूटीन रखते हैं, हमारे कोई गैदरिंग है, कोई पार्टी है, ठीक है, किसी से मिलने जाना है, हम इशा के बाद अपनी रूटीन जो है वो स्टार्ट करते हैं इन चीजों की, और ये कि हमें इशा के बाद नींद भी नहीं आती है। अब यहाँ पे जो जमहूर उलमा है उनके मुताबिक जो है 1/3 रात तक इसको मौखर किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा वक्त बनता है 1/3 रात का? ये तकरीबन बनेगा निसफुल लैल, यानी कि आप दरमियान तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे? 1 बजे या 12 बजे के बाद से लेके, ठीक है, 2 बजे तक के दौरान आप ये वाला टाइम जो है ये डिसाइड कर सकते हैं। 1 से 2 बजे तक आप इशा को मौखर कर सकते हैं, लेकिन इसमें नियत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी पहले तो अपनी पार्टीज अपनी दूसरी रूटीन में कर लूं, ठीक है। इसमें नियत यही होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इसका हदीस में ये दलील मिलती है हमें कि उनको ये चीज पसंद थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उम्मत की दुश्वारी को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का हुक्म नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उनकी पसंदीदगी क्योंकि यहाँ पर जाहिर है तो ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या आसानी हो जाएगी, फिर वो तहज्जुद के टाइम तक पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशा की बात हो रही है, यहाँ तहज्जुद की या क़यामुल लैल की बात नहीं हो रही है, इशा की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक और हदीस पढ़ लूं, चलें, टाइम मुझे लगता है हमारा हो गया है कंप्लीट, और आज अब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर भी है उम्रा के बारे में। अल्लाह ताला आप सबको जो है कामयाबी अनायत फरमाए, और जितना भी हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इस पे हमें अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगले लेक्चर को भी बहुत अटेंटिवली आप लोगों ने सुनना है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।